کا دامان، خواجہ کا دامان، سرکار مومن شاہ بابا کا دامان، سرکار وزارت حسین بابا کا دامان، سرکار سید علی نواز بابا کا دامان، خانوادہ سرکار مومن شاہ بابا زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اقرأ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عقیدت میں ثواب پہنچائے، اور تمام بزرگان دین اکابرین کی بارگاہ میں ثواب پہنچائے، اور آج جن کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں الحاج پیر سید مومن شاہ بابا کی بارگاہ میں ثواب پہنچائے۔ الحمدللہ الحمدللہ المتوحد بالعظم والجلال المتقدس بالحسن والجمال هو الذی خالق لجمیع الشیء والامر بیدہ مفاتیح الدہر فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا معشر المسلمین ویا جماعت الحاضرین، ان احسن الکلام و ابلغ النظام کلام اللہ تبارک و تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت و نبوت کے پروانو، غوث و خواجہ کے دیوانو، مشائخ و کریوال خاندان کے مستانو، پیر مومن شاہ بابا کے جانثارو، رونق بزم محفل پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن کرامت، حضرت پیر سید شاہ وزارت حسین بابا مد ذلہ العلی، اطال اللہ عمرہ وذلہ وصحتہ وعافیتہ، وحضور سیدی و آقائی نعمت الحاج حضرت سید اعجاز احمد بابا مد ذلہ العلی،
جلوہ فرما تمام علماء کرام اور سیدنا کبیر الدین کفر شکن کے خاندان سے نسبت رکھنے والے، مشائخ و کڑیوال خاندان کے بزرگوں سے فیض حاصل کرنے والے، پیر مومن شاہ بابا کی خانقاہ کو اپنے لیے ذریعہ نجات ماننے والے تمام مومن بزرگوں، مومن بچوں، مومن عورتوں، تمام مریدین، متقدین، متوسلین، محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، دہن یعنی منہ۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ ارے عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو شہید وہی خاندان باقی ہے۔ اس لیے کہ اس رات سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس رات سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹی جائیں گے آخر، حسین تیرا نام مٹانے والے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آئیے سب سے پہلے اہل سنت کے دستور محبت کے مطابق پیارے نبی، پیارے رسول، ہمارے حضور سراپا رحمت و نور، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سروت، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، اللہ کے پیارے، کشتی امت کے خیون ہارے، سرکار مدینہ، سرور و قلب و سینہ، ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عقیدت میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، عاشقان مصطفیٰ پروانوں کی طرح شمع رسالت کے ارد گرد جمع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے،
حضرت عثمان ذی النورین بھی ہے، مولا علی مشکل کشا بھی ہے، حضرت بلال بھی ہے، حضرت سعد بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ محترم سامعین، آپ نے بڑے بڑے مجمع دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے جلسے دیکھے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں قربان جاؤ اس مجمع پر کہ جہاں سننے والے بلال تھے، سنانے والے آمنہ کے لال تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بات ہے کہ آپ نے مجلسوں میں بڑی بڑی بھیڑ دیکھی ہوگی، ہزاروں لوگوں کے مجمع دیکھے ہوں گے، لاکھوں لوگوں کے اجتماع دیکھے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں قسم خدا کی اس اجتماع پر قربان ہو جاؤ جس اجتماع پر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی تھی، ارے جہاں سننے والے علی تھے، سنانے والے نبی تھے۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃً وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے محفل میں میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے پنجگانہ نماز کے بعد میرے اوپر 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، ہر پنجگانہ نماز کے بعد، تو قیامت کے دن اس کا گھر محمد رسول اللہ کے گھر کے قریب ہوگا۔ محترم سامعین، یہ ہے درود شریف کی فضیلت۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے میں کچھ عرض کروں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مقرر کو جوش میں لانا سامعین کا کام ہے، اسپیکر کو جوش میں لانا آڈینس کا کام ہے، وقتہ کو جوش میں لانا شروطا کا کام ہے، لہذا آپ کی طرف سے بھی سبحان اللہ کی داد ملنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آج محبت کی باتیں کرنی ہے، عقیدت کی باتیں کرنی ہے، سبحان اللہ۔ مدینے والے سرکار اور ان کی آل کی عشق و محبت کی باتیں کرنی ہے، سبحان اللہ۔ ان کی سخاوت کی باتیں کرنی ہے، ان کی صداقت کی باتیں کرنی ہے، اور کل میدان قیامت میں ہم گنہگاروں کی نبی اور آل نبی کی شفاعت کی باتیں کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین، میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ جہاں مدینے والے سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو مدینے والے سرکار اور ان کی آل کا ذکر خیر کرتے ہیں، تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، محفل و میلاد سجاتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن کے لیے یہ وعدہ فرماتا ہے کہ پیارے جو تیرا ذکر کرے گا قیامت کے دن میں ان کے برے اعمال نہیں دیکھوں گا بلکہ تیری اور تیری آل کے صدقے ان کی بخشش فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے مومنو اور اے سنی مشائخی مومنو، ہر چیز سے زیادہ اپنے تن سے، اپنے من سے، اپنے مال سے
اپنی اولاد سے بلکہ اپنے جان سے بھی زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی آل سے محبت کرو، اس لیے کہ سب کے آسرا اور سہارا آقا علیہ السلام اور ان کی اولاد ہی ہے۔ بے شک بے شک، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹ گیا وہ یگانہ ہو گیا، جن کے حضور ہو گئے ان کا سارا زمانہ ہو گیا۔ بے شک، بندہ بننا ہے خدا کا تو ودا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ بے شک، اسی لیے میں کہتا ہوں اے مومنو، نبی اور آل نبی سے سچی محبت رکھو، پکی محبت رکھو، نبی اور آل نبی کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دو، پھر دیکھو دنیا بھی تمہاری ہوگی اور عقبہ بھی تمہارا ہوگا۔ دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کرم کا پھر کیا کہنا، ارے ہزار مانگو تو کروڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، آواز نکالی، آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار سید علی نواز بابا، سرکار سید علی نواز بابا، سرکار سید علی نواز بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، ہزار مانگو تو کروڑ دیتے ہیں۔ نبی اور آل نبی سے عشق رکھو، محبت رکھو، اور ان کے عشق و محبت میں تم اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگو گے، اگر ہزاروں میں مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا اجر تمہیں کروڑوں میں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے مومنو، مدینے والے سرکار اور ان کی آل سے محبت کرو، ان کا ذکر کرو، محفل میلاد بناؤ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل سجاؤ، نمازی بنو، حاجی بنو، غازی بنو اور سخی بنو۔ اس لیے کہ سخاوت کی شان بیان کرتے ہوئے آقا ارشاد فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ وبعید من النار، کہ سخی اللہ کے قریب ہے اور جہنم سے بہت دور۔ خصلتان احب الی اللہ السخاء و حسن الخلق، کہ دو عادتیں، دو خصلتیں، دو عادتیں اللہ پاک کو بہت پسند ہے، ایک سخی ہونا اور دوسری اچھے اخلاق والا ہونا۔ آقا فرماتے ہیں من تمسک بالسخاء، جس نے سخاوت کو پکڑ لیا، نجا من العذاب، کہ اس نے عذاب سے نجات پالی، وہ عذاب سے نجات حاصل کر لی اس نے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت دار السخا، کہ جنت سخیوں کا گھر ہے۔ السخاء من الایمان، کہ سخاوت ایمان میں سے ہے۔ آقا فرماتے السخی حبیب اللہ ولو قال فاسقا، کہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ فاسق ہو، اگرچہ وہ گنہگار ہو۔ تو محترم سامعین، حدیث پاک سے پتہ کیا چلا کہ سخی بننا یہ بڑے اعجاز کی بات ہے۔ مدینے والے سرکار کے نام پر مال خرچ کرنا یہ بڑے فخر کی بات ہے، سخی ہونا یہ بڑے اعجاز کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی آل کی محبت میں مال دولت خرچ کرنا یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ عاشق رسول بننا یہ بڑے فخر کی بات ہے، عاشق رسول ہونا یہ بڑے شان کی بات ہے۔ اور جو سچا عاشق رسول ہو گیا تو سمجھ لو اسے مدینے والے سرکار کا دیدار ہو گیا، اور جسے مدنی سرکار کا دیدار ہو گیا تو وہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی آل کی شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے آواز لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مومن شاہ بابا کا دامن، سرکار سید وزارت حسین بابا کا دامن،
سرکار سید علی نواز بابا کا دامن، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ آقا جسے دید کا ایک جام پلا دیتے ہیں، آقا جسے دید کا ایک جام پلا دیتے ہیں، فرش تا عرش سبھی پردے اٹھا دیتے ہیں، میرے محبوب کے دیوانے نیازی اکثر نام محبوب پہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری بارگاہ میں آؤ، اس لیے کہ میری بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے، میرا در خدا کا ہی در ہے، میرا فرمان خدا کا ہی فرمان ہے، میرا بولنا خدا کا ہی بولنا ہے، میرا چلنا خدا کا ہی چلنا ہے، میرے ہاتھوں کو بوسہ دینا اللہ پاک تک پہنچنا ہے۔ اگر تم میری بارگاہ میں آ گئے تو سمجھ لو خدا کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، یہ اللہ پاک فرماتا ہے۔ اب سنیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ احب اللہ بما یغدوکم من نعمت، احب اللہ بما یغدوکم من نعمت واحبونی یحب اللہ واحبوا اہل بیتی یحبونی، کہ اے لوگوں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ پاک کی وجہ سے۔ دوبارہ سنیے کہ اے لوگوں، توجہ سے سنیے، اے لوگوں اللہ پاک سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ پاک کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آقا فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو رہ گیا وہ برباد ہو گیا۔ محترم سامعین، فرمان مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری آل سے محبت کرو، اگر تم مجھ سے عشق کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اہل بیت سے عشق کرو، اگر تم میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو پہلے میری اہل بیت کی بارگاہ میں آؤ، اگر تم میرے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتے ہو تو پہلے میری اہل بیت کے ہاتھوں کو بوسہ دو۔ اور بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے پیر و مرشد کا ادب کرو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب کا دروازہ کھلے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے پیر و مرشد کی تعظیم کرو، پھر مدینے والے سرکار کی تعظیم کا دروازہ کھلے گا۔ بے شک۔ پہلے اپنے پیر و مرشد کی صحبت اختیار کرو، پھر مدینے والے سرکار کی بارگاہ کا دروازہ کھلے گا۔ بے شک۔ تو محترم سامعین، پتہ کیا چلا کہ آل کی بارگاہ، سرکار کی بارگاہ، آل کا در، سرکار کا در، آل کا گھر، سرکار کا گھر، آل سے محبت، سرکار سے محبت، اور آل کا درد، سرکار کا درد، آل کی اذیت، سرکار کی اذیت، آل کا دکھ، سرکار کا دکھ، اور آل کا در، سرکار کا در، آل کی بارگاہ، سرکار کی بارگاہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ آج ہم جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے سندر شریف کے موقع سے ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ کن کی بارگاہ ہے؟ یہ کن کا در ہے؟ یہ مومن شاہ بابا کا در ہے۔ زور سے بولو، مومن شاہ بابا کا در ہے۔ ہم کن کی بارگاہ میں ہیں؟
مومن شاہ بابا کی بارگاہ میں ہے۔ اب دوسرا سوال سنیں کہ جب مومن شاہ بابا کی بارگاہ یہ ہے تو ان کے سجادہ نشین پیر وزارت حسین بابا کی بارگاہ کہاں ہے؟ ان کا در کہاں ہے؟ اگر مومن شاہ بابا کا در یہ ہے تو وزارت حسین بابا کا در کہاں ہے؟ اگر پیر کا در یہ ہے تو ان کے سجادہ نشین کا در کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو جواب یہ ہے کہ پیر وزارت حسین بابا کا بھی در یہی ہے، بے شک مومن شاہ بابا کا در۔ بے شک۔ تو پتا کیا چلا کہ وزارت حسین بابا کا در، مومن شاہ بابا کا در، مومن شاہ بابا کا در، قاسم علی بابا کا در، قاسم علی بابا کا در، نجومیہ بابا کا در، نجومیہ بابا کا در، نجومیہ بابا کا در، نجومیہ بابا کا در، بالا پیر بابا کا در، بالا پیر بابا کا در، پیر مشایخ بابا کا در، پیر مشایخ بابا کا در، سیدنا کبیر الدین کفر شکن کا در، سیدنا کبیر الدین کفر شکن کا در، پیر شمس تبریز کا در، پیر شمس تبریز کا در، امام شاہ اسماعیل کا در، امام شاہ اسماعیل کا در، امام جعفر صادق کا در، امام جعفر صادق کا در، آقا حسین کا در، آقا حسین کا در، آقا حسن کا در، آقا حسن کا در، مولا علی کا در، مولا علی کا در، مصطفیٰ کا در۔ اسی لیے تو عاشق رسول یا آل رسول محدث بریلوی امام احمد رضا جب اہل بیت کی محبت کو دل میں بسایا تو عشق و مستی میں پکار اٹھے کہ باخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں ہے اور کوئی نفر مکر، باخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں ہے اور کوئی نفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مومن شاہ بابا کا دامان، سرکار وزارت حسین بابا کا دامان، سرکار سید علی نواز بابا کا دامان، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم کو مقام ملا، مرتبہ ملا، بلندی ملی، فضیلت ملی، مقام ملا، عزت ملی، عظمت ملی، شہرت ملی۔ تمام انبیاء کرام کے محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، عنایات کو، نوازشات کو، اوصاف کو، معجزات کو جس گلدستے میں جمع کر دو اس گلدستے کا نام ہے آمنہ کا لال، مکہ کا در یتیم، عبداللہ کا نور نظر، سرور کائنات، وجہ کائنات، شان کائنات، بلکہ اصل کائنات، افضل الرسول، شافع محشر، سید الاتقیاء، سید الانبیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، وعلا آلی جمالی کمالی عطائی شانی بیانی نیازی قرآنی محمد مقدس مطہر منور عرفہ اعلیٰ اکمل اور کامل نبی۔ وہ نبی اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم کا خلق، حضرت شیش کی معرفت، حضرت نوح کی جوش تبلیغ، حضرت ابراہیم کا بلبلہ توحید، حضرت اسماعیل کا ایثار، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت یعقوب کی تسلیم و رضا، حضرت داؤد کی آواز، حضرت دانیال کی محبت، حضرت موسیٰ کا جلال، حضرت ہارون کا جمال، حضرت عیسیٰ کا زہد و تقوی، حضرت خضر کا علم، الغرض تمام نبیوں کے
اوصاف کو، نوازشات کو، عنایات کو، معجزات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا۔ اب قیامت تک جس نبی کی بھی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کملی والے آقا کی ذات اقدس میں نظر آئے گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام فضائل، تمام کمالات، نبی کا خلق، نبی کی معرفت، نبی کی جوش تبلیغ، نبی کا بلبلے توحید، نبی کا ایثار، نبی کی محبت، نبی کی رضا، نبی کی تسلیم، نبی کا زہد، نبی کا تقوی، نبی کی فصاحت، نبی کی بلاغت، نبی کی عبادت، نبی کی شجاعت، نبی کی سخاوت، نبی کی فضیلت، نبی کی محبت، نبی کی عبادت، نبی کی ریاضت، نبی کی تسبیح و تحلیل، الغرض مدینے والے سرکار کی تمام فضیلتوں کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام مولا علی ہے۔ وہ علی جو خانہ کعبہ میں آئے تو مولود حرم کہلائے، آغوش رسالت میں آئے تو نور رسول کہلائے، زبان رسالت چوسی تو لحمی و لحمکا کے مشداق کہلائے، جو بستر رسول پر آئے تو مردات اللہ کی ذات کہلائے، جو دعوت ذوالعشیرہ میں آئے تو شاہد وجود رسالت کہلائے، جو بزم عشیر میں آئے تو شاہد وجود رسالت کہلائے، جو بدر میں آئے تو فاتح بدر کہلائے، جو بزم غدیر میں آئے تو مولائے کائنات کہلائے، جو خندق میں آئے تو مکمل ایمان کہلائے، جو خیبر میں آئے تو شاہ لافتہ کہلائے، مباہلے میں گئے تو وارث رسول کہلائے، تطہیر کی چادر اوڑی تو وارث تطہیر کہلائے، محراب عبادت میں آئے تو امام دو جہاں کہلائے، قرآن کی تلاوت کی تو نقطہ بائے بسم اللہ کہلائے، حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی دی تو شاہ انما کہلائے، سائلوں کو روٹیاں خیرات کی تو سر تاج حل عطا کہلائے، دوش رسول پر آئے تو مناقب دوش پیمبر کہلائے، بتوں کو باہر نکالا تو بت شکن کہلائے، آنکھ کھولی تو عین اللہ کہلائے، زبان کھولی تو لسان اللہ کہلائے، ہاتھ اٹھائے تو ید اللہ کہلائے، چہرہ دکھایا تو وجہ اللہ کہلائے، ارے تخت پر آئے تو مومنوں کے امیر کہلائے، اور تخت ٹھکرا کر خاک پر بیٹھے تو ابو تراب کہلائے، عمروں کو جنگ خندق میں گھوڑا سمیت 2 ٹکڑے کر دیے تو حیدر کرار کہلائے۔ محترم سامعین، مولا علی کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ محفل کامیاب نہیں جو بغیر ذکر علی کے منعقد کی جائے، وہ جلسہ کامیاب نہیں جو بغیر ذکر علی کے سجایا جائے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول ہے، ذکر علی من عبادت، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ محترم سامعین، یہ دنیا ایک ایسی سرائی یعنی مسافر خانہ ہے کہ جہاں کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، جہاں زندگی اور موت کا سلسلہ اپنے پورے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ایک انسان مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہاں نہ جانے کتنے لوگ آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، مگر اس دنیا کی خوبصورتی، اس دنیا کی رانائی، اس دنیا کی چہل پہل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اگر آج کسی دیوار سے ایک اینٹ نکال دے تو وہ دیوار، وہ جگہ خالی نظر آتی ہے، مگر لاکھوں کروڑوں اربوں انسان کے مر جانے کے باوجود بھی یہ دنیا کی خوبصورتی
جوں کا تو نظر آ رہی ہے. نہ جانے کتنی جنگیں ہوئیں, کتنی بیماریاں آئیں, کتنی وبائیں آئیں, کتنی بیماریوں نے طوفان مچایا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان مر گئے, مر کر مٹی میں مل گئے, مگر اس بزم ہستی کی محفل اسی طرح قائم و دائم ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا, اس دنیا کی خوبصورتی میں ایسی خزاں آئے گی کہ اس کی خوبصورتی, اس کی چہل پہل, اس کی چمک دمک ختم ہو جائے گی. نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا. 18,000 عالم کائنات ختم ہو جائیں گے. زمین و آسمان ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے. یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ پاک سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے, صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہے گی. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو نیکی اور بدی کی جزا اور سزا کا منظر دکھانے کے لیے ایک نئی زمین, ایک نیا آسمان پیدا فرمائے گا. جیسا کہ اللہ پاک سورہ ابراہیم کی 48ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی, آسمان بھی بدل جائیں گے, ساری مخلوق خدا اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. قرآن مجید نے اسی دن کو قیامت کا دن کہا ہے. اے مومنو, قیامت کے دن کا منظر قرآن کریم کی سورہ زلزال میں اس طرح بیان کیا گیا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, کہ جب زمین خوب ہلائی جائے گی, وہ اخرجت الارض اثقالہا, کہ جب زمین اپنا بوجھ نکال دے گی, وقال الانسان ما لہا, تو اس دن انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. محترم سامعین, قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا منظر قرآن کریم کی سورہ انفطار میں اس طرح بیان کیا گیا ہے, اذا السماء انفطرت, کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, واذا الکواکب انتشرت, کہ جب ستارے جھڑ جائیں گے, علمت نفس ما قدمت واخرت, کہ اس دن انسان جان جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا. محترم سامعین, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا, تمام مخلوق کو, جیسا کہ سورہ نمل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون, کہ جس دن ہر گروہ کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا, یوم یقوم الناس لرب العالمین, کہ اس دن تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, یوم لا ینفع مال ولا بنون, کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, یوم لا یغنی مولا ام مول شیئا ولا هم ینصرون, کہ اس دن نہ دوست ایک دوسرے کے کام آئے گا. محترم سامعین, قیامت کے دن انسان کی حالت ایسی ہوگی کہ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ عبس میں ارشاد فرماتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی اولاد, اپنی بیوی سے, اپنی اولاد سے بھاگتا نظر آئے گا. محترم سامعین, قیامت کے دن انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ پاک سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے, یعرف المجرمون بسماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, کہ اس دن انسان اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں سے فرمائے گا, سورہ یاسین کی آیت پاک ہے, وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, کہ اے لوگوں, اے گنہگاروں, تم نیکوں سے الگ ہو جاؤ.
انسان کے منہ پر تالا لگا ہوا ہوگا اور اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہ پر تالا لگا ہوا ہے. وتکلمونا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کر رہے ہیں. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں کیا کرتا تھا. محترم سامعین، وہ قیامت کا منظر ہوگا. تو مذکورہ آیت کریمہ سے پتہ کیا چلا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سامہ ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت نہ دوست کام آئے گا، نہ یار کام آئے گا، نہ اپنا کام آئیں گے، نہ پرائے کام آئیں گے. انسان کی حالت ایسی ہوگی کہ بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی اپنی ماں سے بھاگے گی. سورج کی تپش کا یہ عالم ہوگا کہ سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی. انسان کا دماغ تیل پر آگ پر تیل کی طرح کھول رہا ہوگا، سورج کی کرنیں تلواروں کی طرح کاٹ رہی ہوگی. ارے انسانوں میں سب سے مقدس ترین جماعت انبیاء مرسلین کی ہے. ارے وہ لوگ جب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات. تو اے مومنو، ایسے وقت میں جو آپ کو عرش کا سایہ دلا سکے، ایسے وقت میں جو میزان عمل پر نیکی والا پلڑا وزنی بنا سکے، ایسے وقت میں جو آپ کو حوض کوثر سے جام کوثر پلا سکے، ایسے وقت میں جو آپ کو دلاسا دے سکے، آپ کو گلے سے لگا سکے، حشر کی گرمی سے آپ کو نجات دلا سکے، خدا کے قہر و غضب سے آپ کو بچا سکے، پلسرات سے آپ کو گزار سکے، ارے ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکے. وہ ہستی کون ہے؟ بتاؤ. وہی ہستی ہمارے نبی محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اسی لیے تو شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹ گیا وہ یگانہ ہو گیا، جن کے حضور ہو گئے ان کا سارا زمانہ ہو گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں، اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے سویا کرو کہ اللہ نبی اور آل نبی کی سچی اور پکی محبت دے دے. جب تک اس دنیا میں رہوں انہی کی محبت میں سرسار رہوں، اور جب اس دنیا سے گزر ہو تو نبی اور آل نبی کی محبت میں موت کی منزل کو پار کرتا ہوا تیری بارگاہ میں آؤں اور یہ کہتا ہوا آؤں، خدایا بہت کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامانے آل رسول. اسی لیے کہ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے میرے پاس کیا ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے میرے پاس کیا ہے. رہے سلامت ان کی نسبت، میرا تو صرف آسرا ہی یہی ہے. محترم سامعین، میں سرکار کا آل ہوں، مدینے والے سرکار کی اولاد ہوں، ان کا نام لیوا ہوں، ان سے نسبت رکھنے والا ہوں، ان کا در پاک کا سائل ہوں. اے مومنو، نبی اور آل نبی سے محبت رکھو، نسبت رکھو. اس لیے کہ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. جو انسان نبی اور آل نبی سے سچی محبت رکھتا ہے، سچی نسبت رکھتا ہے، تو جب وہ دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے عزت و احترام کے ساتھ دنیا میں رکھتا ہے، اور جب اس کا اس دنیا سے گزر ہوتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں. اس لیے کہ عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ، عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ، ایک آنکھ میں ہے مکہ اور ایک آنکھ میں ہے مدینہ.
عشق نبی کا جب سے حاصل ہوا کرینہ، ایک آنکھ میں ہے مکہ اور ایک آنکھ میں ہے مدینہ، چشم کرم جس پر محبوب کبریا کا، مرنا اسی کا مرنا، جینا ہے اسی کا جینا۔ اسی لیے اے مشائخ بابا کے ماننے والوں، پیر مومن شاہ بابا کے جانثاروں، سیدنا کبیر الدین کفر شکن سے فیض حاصل کرنے والوں، نبی اور آل نبی سے محبت رکھو، نسبت رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ محبت، یہ نسبت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی، بلکہ جس پر مدینے والے سرکار اور ان کی آل کا کرم ہو جائے تو پھر اگرچہ وہ گنہگار ہو، اگرچہ وہ خطا کار ہو، اگرچہ وہ اسی اشار ہو، لیکن اگر وہ بارگاہ رسالت اور آل رسالت کا وفادار ہے تو کل میدان قیامت میں وہ رسول خدا کی شفاعت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مدینے والے سرکار کی حدیث طیبہ ہے، مشکلۃ المصابیح کی حدیث ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ محترم سامعین، درود شریف کا نذرانہ پیش کر اللہم صلی علی محترم سامعین، آئیے میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لے جاؤں۔ جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی توضیح و تشریح سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ، کہ اے لوگو ہم نے ایک رسول بھیجا۔ لقد جاءکم رسول، ہم نے ایک رسول بھیجا اور تمہیں میں سے بھیجا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک رسول تمہارے اندر سے بھیجا، تو اللہ پاک کہنا یہ چاہتا ہے، اللہ پاک کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں ہم نے اپنے رسول کو نوریوں کی شکل میں نہیں بھیجا، جنوں کی شکل میں نہیں بھیجا، فرشتوں کی شکل میں نہیں بھیجا، حضرت اسرائیل کی شکل میں نہیں بھیجا، حضرت میکائیل کی شکل میں نہیں بھیجا، حضرت اسرافیل کی شکل میں نہیں بھیجا، ملک کی شکل میں نہیں بھیجا، بلکہ بھیجا تو انسانی لباس میں بھیجا، انسانی شکل و صورت میں بھیجا، تاکہ تم ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر سکو، ان کی زندگی کو دیکھ سکو، ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں عمل کر سکو، ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کر سکو، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ سکو، اور کل میدان قیامت میں ان کی شفاعت کا حقدار بن سکو، ان سے نسبت رکھ سکو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بے سہارا مت سمجھو، اس لیے کہ ہم نسبت والے ہیں اور محبت والے ہیں، اور نسبت بھی کیسی؟ پیر مومن شاہ بابا کی نسبت، پیر وزارت حسین بابا کی نسبت، پیر مومن شاہ بابا کی نسبت، پیر نجومیہ بابا کی نسبت، قاسم علی بابا کی نسبت، میرونیہ بابا کی نسبت، مشائخ و کڑیوال خاندان کی نسبت، بالا پیر بابا کی نسبت، مشائخ بابا کی نسبت، سیدنا کبیر الدین کفر شکن کی نسبت، پیر رحمت اللہ علیہ کی نسبت، لال شہباز قلندر کی نسبت، غوث اعظم کی نسبت، خواجہ اجمیری کی نسبت، پیر شمس تبریز کی نسبت، امام شاہ اسماعیل کی نسبت، امام جعفر صادق کی نسبت، امام علی مقام امام زین العابدین کی نسبت، امام علی مقام شہیدوں کے امام امام حسین کی نسبت، امام حسن کی نسبت، مولا علی کی نسبت، گنبد خضرا والے کی نسبت۔ ارے جن کے دامن میں اتنی ساری نسبتیں موجود ہو تو بھلا اسے موت کا کیا خوف ہو سکتا ہے، اسے حشر کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں اے مومنو، نبی اور آل نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو،
ان سے نسبت رکھو، ان سے محبت کرو، ان سے عشق کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، مولا علی کا نعرہ لگاؤ، امام حسن حسین کا نعرہ لگاؤ، پیر مومن شاہ بابا کا نعرہ لگاؤ، اپنے پیر و مرشد کا نعرہ لگاؤ. اور اپنے پیر و مرشد کو پکارو تو دل سے پکارو، مولا علی کو پکارو تو دل سے پکارو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکارو تو دل سے پکارو، غوث و خواجہ کا نعرہ لگاؤ تو دل سے لگاؤ، پیر مشائخ بابا کو پکارو تو دل سے پکارو، مومن شاہ بابا کو پکارو تو دل سے پکارو. قسم خدا کی مدینے والے سرکار کی شفاعت کا حقدار بن جاؤ گے. آقا جنہیں جام کوثر پلائیں گے ان پینے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے. ہاتھ پکڑ کر رسول خدا جنہیں جنت میں لے جائیں گے ان وفاداروں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، سرکار مومن شاہ بابا کا دامن، سرکار وزارت حسین بابا کا دامن، سرکار سید علی نواز بابا کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محترم سامعین، اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ ایک رسول بھیجا اور تم ہی میں سے بھیجا. مقصد یہ تھا کہ تم ان سے نسبت حاصل کر سکو، ان کی صحبت اختیار کر سکو، ان کی بارگاہ میں بیٹھ سکو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ سکو اور ان کی آل سے بھی نسبت قائم کر سکو، ان کی آل سے بھی محبت کر سکو، ان سے بھی عشق و محبت رکھو. تو محترم سامعین، میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشری لباس یعنی انسان بنا کر اس دنیا میں نہ بھیجا ہوتا تو پھر کبھی بھی انسان آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت نہ کر پاتا، آپ کے فیض سے سرفراز نہ ہو پاتا. تو پھر نہ حضرت ابو بکر صدیق بنتے، نہ حضرت عمر فاروق بنتے، نہ حضرت عثمان ذی النورین بنتے، نہ مولا علی ولیوں کے امام بنتے، نہ مولا علی من کنت مولا ہو فعلی مولا کی سند پاتے، نہ امام حسن حسین شہیدوں کے امام بنتے، نہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بنتی، نہ غوث اعظم ولیوں کے تاجدار بنتے، نہ خواجہ غریب نواز ہندل ولی بنتے، نہ پیر مشائخ بابا اپنے وقت کے مجدد بنتے، نہ بالا پیر بابا کلیوال خاندان کے سردار بنتے، اور نہ ہی مومن شاہ بابا مومنوں کے تاجدار بنتے. محترم سامعین، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ہم نے ایک رسول بھیجا، تم میں سے بھیجا. محترم سامعین، اب توجہ فرمائیے کہ اس آیت کریمہ کی دو طرح سے تلاوت ہوئی ہے. بعض مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی اس طرح بھی تلاوت کی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یعنی پہلی قرات کے مطابق اگر فا پر ضمہ یعنی پیش پڑے، ذرا توجہ فرمائیے اور دماغ حاضر کر کے سنیے. اللہ کرے میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے. پہلی قرات کے مطابق اگر ایسا پڑھا جائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبی تم میں سے تشریف لائے. اور اگر ایسا پڑھا جائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی تم میں سے سب سے افضل و اعلیٰ خاندان میں تشریف لائے. اسی لیے
حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان کے جلد اول میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُرِيَ مِنْ أَنفَسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ اَيْ أَشْرَفِكُمْ وَأَفْضَلِكُمْ. کیا فرماتے ہیں کہ اگر پڑھا جائے من انفسکم، فا کے فتحہ فا کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے من انفسکم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی تم میں سے سب سے اشرف، سب سے افضل و اعلیٰ خاندان میں تشریف لائے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے نہیں بلکہ دنیا کے تمام خاندانوں میں سے افضل و اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا. اسی لیے علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب صفہ شریف کے جلد 62 پر جامع ترمذی کی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا. جامع ترمذی کی حدیث طیبہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، تمام روحوں کو پیدا فرمایا اور ان میں سب سے بہتر مجھے بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 حصوں میں بانٹ دیا، 2 گروہ میں تقسیم کر دیا اور بہتر گروہ میں، بہتر جماعت میں مجھے رکھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل کو چنا اور سب سے بہتر قبیلے میں مجھے رکھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کو چنا اور سب سے بہتر گھر میں مجھے رکھا اور میرے نفس کو مجھے ذاتی طور پر بھی سب سے بہتر بنایا، سب سے افضل بنایا. آقا فرماتے ہیں فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، کہ میں ذاتی طور پر تم سب سے بہتر ہوں اور گھر کے اعتبار سے یعنی میرا گھرانہ بھی سب سے بہتر ہے. تو پتہ کیا چلا کہ رسول خدا سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور جس شے کو رسول خدا سے نسبت ہو گئی وہ شے تمام اشیاء میں افضل و اعلیٰ ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس شہر میں تشریف لائے تو دیکھو وہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے افضل. آپ جس گھر میں تشریف لائے وہ گھر تمام گھروں سے افضل. آپ جس دن تشریف لائے وہ دن تمام ادیان سے افضل. آپ جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل. آپ جس سال میں تشریف لائے وہ سال تمام سالوں سے افضل. ارے جس ماں کے شکم مبارک میں آپ تشریف لائے وہ ماں دنیا کی تمام ماؤں سے افضل. جس والد گرامی کی پشت میں آپ تشریف لائے وہ والد دنیا کے تمام والدوں سے افضل. ارے جن لوگوں نے آپ کا مخلہ دیکھا وہ لوگ دنیا کے تمام لوگوں سے افضل. ارے آپ کا سلسلہ تمام سلاسل سے افضل. آپ کا خاندان دنیا کے تمام خاندانوں سے افضل. آپ کا گھرانہ دنیا کے تمام گھرانوں سے افضل. ارے آپ کی اولاد دنیا کی تمام اولادوں سے افضل. اسی لیے تو محدث بریلوی مچل گئے جب اہل بیت سے نسبت قائم کری تو پکار اٹھے مفلسا ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. ساحلو دامن سخی کا تھام لو، ایک نہ ایک دن انعام ہو ہی جائے گا. رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث کا دامان، خواجہ کا دامان، سرکار مومن شاہ بابا کا دامان، سرکار سید وزارت حسین بابا کا دامان، سرکار سید علی نواز بابا کا دامان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ.
अजीज़ुन अलैहि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, वो रसूल तुम में से तशरीफ लाए। अब आगे चलिए, अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर बड़ा गिरा गुजरता है। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम्हारा मुशक्कत, ए लोगों तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर बड़ा गिरा गुजरता है। मतलब यह है कि ए लोगों दुख तुम्हें होता है, तकलीफ मेरे महबूब करते हैं। परेशान तुम होते हो, अफसोस मेरे कमली वाले आका को होता है। गुनाह तुम करते हो, शफाअत की फिक्र मेरे महबूब करते हैं। जन्नत में तुम्हें जाना है, ले जाने की फिक्र मेरे मुस्तफा को है। गुनाह की वजह से जहन्नम में तुम्हें जाना है, बाहर निकालने की फिक्र जहन्नम से मेरे महबूब को लगी रहती है। इसीलिए मेरे महबूब अपनी उम्मत के गम में दिनों रात रोते रहते हैं। इसीलिए तो शायर इस्लाम इमाम अहमद रजा क्या खूब फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मोहतरम सामीन, हजरत शेख इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब जवाहिरुल बिहार के जिल्द सोम सफ़ा 1046 पर हजरत शेख अब्दुल कादिर अल जज़ाइरी के कौल को नकल फरमाते हैं कि एक मर्तबा वो रात को सो गए तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह, जब मुस्तफ़ा का दीदार हुआ तो आका अलैहि सलातु व तस्लीम ने फरमाया, इज़ा दखलति शौक़तु फी रिजल अहदिकुम अजीदु अलामहा, कि अगर तुम में से यानी मेरी उम्मत के पाँव में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझ मोहम्मद को होता है। अल्लाहु अकबर। अगर मेरी उम्मत के पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझ मोहम्मद को होता है। ए मोमिनो, देखो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की कैसी फिक्र है कि अगर पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द खुद रसूल खुदा तक पहुंचता है। और आका फरमाते हैं, मोहतरम सामीन, कसम खुदा की, मदीने वाले सरकार को अपनी उम्मत की ऐसी फिक्र थी, ऐसी फिक्र थी, ऐसी फिक्र थी कि 70 माओं को भी ऐसी फिक्र अपनी औलाद की नहीं होगी। ए मोमिन शबावा के दीवानों, कुरान और हदीस का मुताला करो तो पता चलेगा कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की कैसी फिक्र थी। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उम्मत की फिक्र, बचपने में है तो उम्मत की फिक्र, जवानी में है तो उम्मत की फिक्र, खलवत में है तो उम्मत की फिक्र, सहाबा की जमात में है तो उम्मत की फिक्र, तिजारत में है तो उम्मत की फिक्र, इबादत में है तो उम्मत की फिक्र, रियाजत में है तो उम्मत की फिक्र, तिजारत कर रहे हैं तो उम्मत की फिक्र, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो उम्मत की फिक्र, दीन की तबलीग फरमा रहे हैं तो उम्मत की फिक्र, अरे जंग में भी है तो भी उम्मत की फिक्र, मेराज के लिए जा रहे हैं तो उम्मत की फिक्र, अर्ज़ समावात से गुजर रहे हैं तो उम्मत की फिक्र, बुराक पर सवार हो रहे हैं तो उम्मत की फिक्र, सिदरतुल मुंतहा से गुजर रहे हैं तो उम्मत की फिक्र, अर्श आजम पे खुदा से मुलाकात कर रहे हैं तो उम्मत की फिक्र, लामका से गुजर रहे हैं तो उम्मत की फिक्र। कसम खुदा की, मदीने वाले सरकार ने अल्लाह पाक से मुलाकात करते वक्त शबे मेराज में हम गुनहगारों को 700 मरतबा याद फरमाया। कितनी मरतबा? 700 मरतबा याद फरमाया। मोहतरम सामीन, इस वाक़े पर जरा तवज्जो फरमाइए और जरा गौर से सुनिए कि एक मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
हमने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहना था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्राइल तुम खामोश क्यों हो गए हो, इससे आगे क्यों नहीं कहते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश खड़े हैं। हजरत आका फरमाते हैं जिब्राइल आगे तो बोलो। मोहतरम सामीन, कसम खुदा की हजरत जिब्राइल जानते हैं कि अगर मैं आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने उनकी उम्मत का जहन्नम में जाने का तस्करा करूंगा तो नबी की आंखें आंसुओं से अश्कबार हो जाएगी, नबी का कल्ब साकिन बेचैन हो जाएगा, नबी का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, नबी का सुरूर बेसुरूरी में बदल जाएगा, नबी का करार बेकरारी में बदल जाएगा। आका फरमाते हैं कि जिब्राइल तुम इससे आगे क्यों नहीं कहते, इससे आगे बोलो, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है या नहीं। तो मोहतरम सामीन, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मजबूरन अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। मोहतरम सामीन, इतना सुनना था कि नबी की आंखें आंसुओं से अश्कबार हो गई, नबी का कल्ब बेचैन हो गया, नबी का सुरूर बेसुरूरी में बदल गया, नबी का करार बेकरारी में बदल गया। आप ज़ारो कतार रोने लगे, इतना परेशान हो गए, इतना दुख में आ गए कि आपने मदीना मुनव्वरा को छोड़ दिया। सहाबे कराम को जब पता चला तो सब गमगीन हो गए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तलाश करना शुरू कर दिया, घर का घर छान डाला, मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, इधर देखा, उधर देखा, मस्जिद नबवी में देखा, जन्नतुल बकी में देखा, मदीने मुनव्वरा के कोने कोने में देखा, लेकिन मदीने वाले सरकार को न पा सके। आशिकाने मुस्तफा आपकी जुदाई में रोने लगे, सैयदना सिद्दीक अकबर रोने लगे, फारूक आजम रोने लगे, उस्मान ज़ुन्नूरैन रोने लगे, हैदर कर्रार रोने लगे, इमाम हसन हुसैन बेचैन हो गए, हजरत फातिमा बेकरार हो गई, तमाम सहाबे कराम बेचैन हो गए। मदीना शहर में उदासी छा गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक सहाबी रसूल थे जो आपके पीछे नमाज अदा करते थे, मस्जिद नबवी में अदा करते थे, और इसलिए अदा करते थे कि एक तरफ नमाज अदा होगी और दूसरी तरफ कमली वाले आका के चेहरे की ज़ियारत होगी, एक तरफ खुदा की इबादत होगी, दूसरी तरफ वद्देहा चेहरे वाले की ज़ियारत होगी। वो सहाबे रसूल जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को न पा सके तो वो रोते रोते जंगल की तरफ चल पड़े। मोहतरम सामीन, अल्लाह की शान देखो, वो सहाबे रसूल जब जंगल पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। फरमाया, ओ चरवाहे, क्या तुमने मेरे कमली वाले आका को देखा है? क्या तूने मुहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या तूने अल्लाह के हबीब को देखा है? वो चरवाहा अर्ज करता है कि मैं नहीं जानता कि मुहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, मैं नहीं जानता कि कमली वाले आका कौन है, मैं नहीं जानता कि अल्लाह के महबूब कौन है, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि इस पहाड़ की गार में एक इंसान इतना तड़प तड़प कर, इतना फूट फूट कर रो रहा है कि उसकी रोने की आवाज को सुनकर मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है। तमाम बकरियां एक कतार में उस पहाड़ के गार के सामने बैठ गई है और उनके साथ रो रही है। उस सहाबे रसूल ने कहा कि ऐसी
درد بھری آواز میں کون رو سکتا ہے؟ ارے یہ تو میرے کملی والے آقا ہوں گے، یہ تو محمد رسول اللہ ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ صحابی رسول دوڑ کر پہاڑ کی غار میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدے میں سر جھکائے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ محترم سامعین ذرا توجہ فرمائیے، آپ نے سجدے تو بہت دیکھے ہوں گے، لیکن یہ سجدہ رسول خدا کا سجدہ تھا، میرے نبی کا سجدہ سب سے نرالا اور انوکھا تھا۔ محترم سامعین قیامت تو آ سکتی ہے، نظام کائنات درہم برہم تو ہو سکتا ہے، 18,000 عالم کائنات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت تک دنیا میرے نبی کے سجدے کا جواب نہیں دے سکتی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جس نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے بارگاہ خداوندی میں سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سجدہ کیا، سجدے میں یہی پڑھا۔ حضرت عمر فاروق نے سجدہ کیا تو یہی پڑھا۔ حضرت عثمان غنی نے سجدہ کیا تو یہی پڑھا۔ مولا علی مشکل کشا نے سجدہ کیا تو یہی پڑھا۔ امام حسن حسین نے سجدہ کیا تو یہی پڑھا۔ پیر حسن کبیر الدین کفر شکن نے سجدہ کیا تو یہی پڑھا۔ مشائخ و کلیوال خاندان نے سجدہ کیا تو یہی پڑھا۔ دنیا کے ہر ولی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ تو محترم سامعین پتا کیا چلا کہ صدیق اکبر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، فاروق اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، عثمان ذی النورین کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حیدر کرار کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، شہیدوں کے امام کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، ولیوں کے تاجدار کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حمل ولی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کفر شکن کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، مشائخ و کلیوال خاندان کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، پیر مومن شبابہ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ ارے دنیا کے ہر ولی نے سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، لیکن قربان جائے میرے نبی کے سجدے پر، اس لیے کہ میرے نبی کا سجدہ سب سے نرالا اور انوکھا تھا۔ ارے دنیا نے سجدہ کیا تو اپنے رب کو یاد کیا، اور میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، سرکار مومن شاہ بابا کا دامن، سرکار سید وزارت حسین بابا کا دامن، سرکار سید علی نواز بابا کا دامن، نعرہ حیدری، زور سے بولو، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں ہے اور عرض کر رہے ہیں، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ وہ صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ مدینہ کی گلیاں سونی ہو چکی ہے، ہر طرف اداسی چھا گئی ہے، امام حسن حسین آپ کی جدائی میں بے قرار ہے، یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیجئے اور مدینہ شریف تشریف لے چلیے۔ محترم سامعین وہ صحابی رسول عرض کر کر کے تھک چکے، لیکن میرے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ آخرکار وہ صحابی رسول وہاں سے نکل گئے اور فوراً دوڑ کر
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اے بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ تو چل چکا ہے، لیکن میں عرض کر کر کے تھک چکا ہوں، لیکن آقا علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، لہٰذا آپ چلیے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول پہاڑ کی غار میں تشریف لے گئے اور ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس پہاڑ کی غار میں تشریف لائے۔ جب غار میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں سر جھکائے ہوئے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ اسی لیے تو شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب پہنچی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا لیجئے اور مدینہ منورہ تشریف لے چلیے، لیکن پھر بھی میرے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ حضرت فاطمہ دوبارہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیجئے، ابا جان سجدے سے سر اٹھا لیجئے اور مدینہ شریف تشریف لے چلیے، لیکن پھر بھی میرے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخرکار حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے کہ ابا جان اگر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی بیٹی فاطمہ قیامت ہونے سے پہلے ہی ایک دوسری قیامت برپا کر دے گی، لیکن پھر بھی میرے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ عرض کرتے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آخرکار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی اے مولا کریم، آج تک تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال بھی کسی نے نہیں دیکھے ہیں، آج میں تیری بارگاہ میں اپنی چادر تطہیر اتار کر دعا مانگتی ہوں کہ اللہ میرے ابا جان کی امت کی بخشش فرما دے۔ محترم سامعین، جیسے ہی حضرت فاطمہ اپنی چادر تطہیر ہاتھ میں لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام لے کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے فرما دے کہ اپنی چادر تطہیر نہ اتارے، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کی تمام امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مومن شاہ بابا کا دامن، سرکار وزارت حسین بابا کا دامن، سرکار سید علی نواز بابا کا دامن، اہل بیت اطہار کا دامن، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلان فرما دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں تجھے یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں تجھے یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم سامعین، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چند قرآنی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔
فمن تبعنی فإنہ منی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. یہ سورہ ابراہیم کی 35ویں آیت ہے. اور دوسری آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو پہلی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، بہت سے لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، بس میرے وہی لوگ جنہوں نے تیری فرما برداری کی. اور دوسری آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے مولا، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تو تیرے ہی بندے ہیں. تو محترم سامعین، ان قرآنی آیات کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، کل میدان قیامت میں ہم گنہگاروں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم خطا کاروں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم بد کرداروں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم عصیاں شاروں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نافرمانوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کہ اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت. اور پھر آپ رونے لگے. تو محترم سامعین، قرآنی آیات جو تلاوت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ کل میدان قیامت میں ہر نبی ہر رسول اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اے مولا، ہمارے نیکوں کو بخش دے، ہمارے فرما برداروں کو بخش دے، ہمارے تابع داروں کو بخش دے، ہمارے عبادت گزاروں کو بخش دے. اے اللہ، گنہگاروں کو بخشو کہ نہ بخشو یہ تمہاری مرضی ہے، خطا کاروں کو بخشو کہ نہ بخشو تمہاری مرضی ہے، بد کرداروں کو بخشو کہ نہ بخشو یہ تمہاری مرضی ہے، اسی اشاروں کو بخشو کہ نہ بخشو یہ تمہاری مرضی ہے. لیکن قربان جاؤ اے مومنوں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دامن رحمت پر کہ کل میدان قیامت میں ہر نبی ہر رسول اپنے نیکوں کی سفارش کر رہے ہوں گے اور مدینے والے سرکار ہم گنہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے مولا، نیکوکار تمہارے، عبادت گزار تمہارے، نمازی تمہارے، حاجی تمہارے، غازی تمہارے، سارے کے سارے تمہارے، لیکن اے مولا گنہگار ہمارے، خطا کار ہمارے، نیک تمہارے، برے ہمارے. اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث طیبہ میں اعلان فرما دیا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. تو امام احمد رضا مچل گئے، پکار اٹھے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں بھی ہے خدا نے دامن محبوب کو، ارے جرم کھولتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. محترم سامعین، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے اور جامع ترمذی کی بھی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی. قال انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تشفی لیوم القیامہ، کیا رسول اللہ، کیا کل میدان قیامت میں آپ میری شفاعت ضرور کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں قال انا فاعل، کہ انس میں تمہاری شفاعت ضرور کروں گا. محترم سامعین توجہ فرمائیے، حضرت انس نے عرض کیا رسول اللہ
کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شفاعت ضرور کروں گا۔ محترم سامعین ذرا غور کریں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شفاعت کا سوال کرنے والے حضرت انس کوئی گنہگار نہیں ہے، کوئی خطاکار نہیں ہے، کوئی عصیاشار نہیں ہے، کوئی بدکردار نہیں ہے، کوئی نافرمان نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خدمت انجام دینے والے ہیں۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے سے کلام الہی سننے والے ہیں، جو صبح اٹھتے ہیں تو مدینے والے سرکار کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کو سینے میں بسا کر سوتے ہیں۔ حضرت انس وہ ہستی ہے۔ محترم سامعین ایک بات بتاؤ، کلمہ آپ بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، پیر وزارت حسین بابا بھی پڑھتے ہیں، اعجاز بابا بھی پڑھتے ہیں، علماء کرام بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہو۔ سنی بھی کلمہ پڑھتا ہے، شیعہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہابی بھی کلمہ پڑھتا ہے، نجدی بھی کلمہ پڑھتا ہے، الغرض ہر ایک فرقے کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کسی کو کلمہ کسی کے باپ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ ان کی والدہ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ ان کے پیر و مرشد نے پڑھایا، کسی کو کلمہ غوث اعظم نے پڑھایا، کسی کو کلمہ خواجہ اجمیری نے پڑھایا، مومن قوم کو کلمہ کبیر الدین کفر شکن نے پڑھایا۔ دنیا کے ہر لوگوں کو کسی کو اللہ کے ولی نے کلمہ پڑھایا تو کسی ایک انسان کو دوسرے انسان نے کلمہ پڑھایا، مگر قربان جاؤ اے مومنو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہیں کلمہ خود رسول خدا نے پڑھایا۔ حضرت انس وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، نماز پڑھی تو نماز والے کو دیکھا، روزہ رکھا تو روزے والے کو دیکھا، حج کی تو حج والے کو دیکھا، ارے دعا مانگی تو ودہا چہرے والے کو دیکھا۔ ایک بات اور سنو، نمازی نماز پڑھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، عابد عبادت کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، زاہد زہد و تقوی کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، مقرر تقریر کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، مدبر تدبیر لکھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، مفسر تفسیر لکھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، قاری قرآن پڑھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، مگر قربان جاؤ اے مومنو صحابہ کرام کی شان و فضیلت پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کی سند قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں دے دی اور یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں اللہ پاک اپنے محبوب کے غلاموں سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ پاک سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس تو وہ صحابی رسول ہے کہ جو چھوٹی سی عمر میں یہ اعجاز پا گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خادم بن گئے، خادم رسول ہو گئے، جو بارگاہ رسالت میں خدمت انجام دیتے، کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے، گھر کا کام کاج کرتے، احکام خدا بندی کی پابندی کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر حکم پر آمنا صدقنا کہتے۔ ارے جو نمازی بھی تھے، جو حاجی تھے، جو غازی تھے، جو سخی تھے اور جو صحابی تھے، لیکن صحابی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے عمل، اپنے اعمال حسنہ پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ بھروسہ کیا تو شفاعت مصطفیٰ کا سہارا لیا۔ اس لیے کہ حضرت انس جانتے ہیں کہ بہت سے نمازی گمراہ بھی ہو گئے ہیں، بہت سے اعمال حسنہ کرنے والوں کے عمل بیکار بھی ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ مرتد بھی ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ کافر بھی ہو گئے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں اے مومنو، اعمال حسنہ بھی اسی وقت کام آئیں گے جب مدینے والے سرکار کی نظر کرم ہوگی اور جب تمام نبیوں کی نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت پر ٹکی ہوگی تو پھر تمہاری اور ہماری کیا اوقات۔ تو نماز، روزے،
حج اعمال حسنہ سے جنت مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن مدینے والے سرکار اور ان کی آل کرم فرما دے تو جنت یقینی ہے۔ بے شک نعرے تکبیر، حق ہے یا پیر المدد، نعرے رسالت، سرکار مومن شاہ بابا کا دامن، سرکار وزارت حسین بابا کا دامن، سرکار سید علی نواز بابا کا دامن، نعرے حیدری۔ بے شک حق ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے مومنو، نماز، روزے، حج، اعمال حسنہ تو خوب کرو، خشوع خضوع کے ساتھ کرو، اللہ اور اس کے رسول کو دل میں بسا کر کرو، مگر کبھی اس پر فخر نہ کرو، باقی اللہ کے فضل و کرم اور مدینے والے سرکار کی شفاعت کا حقدار رہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، آقا نے فرمایا کہ میں تمہاری شفاعت ضرور کروا دوں گا۔ تو حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سامہ ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، نہ دماغ ہوگا، نہ دھیان ہوگا، نہ کسی کی منہ میں زبان ہوگی، نہ کسی رسول کی طرف سے معاونت ہوگی، نہ کسی نبی کو سفارش کی سعادت ہوگی۔ ارے جب تمام مخلوق کو نجات کی حاجت ہوگی، اس وقت خدا کی طرف سے آپ کو، صرف آپ کو شفاعت کی اجازت ہوگی۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، کیا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا ہجوم ہوگا، اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے، یا رسول اللہ ایسی بھیڑ میں، ایسے مجمع میں آپ کو تلاش کرنا ہو تو کیسے تلاش کرے؟ یا رسول اللہ ایسے مجمع میں آپ کو تلاش کرنا ہو تو کیسے تلاش کرے؟ تو آقا فرماتے ہیں فَطْلُبُنِي عَلَى الْمِيزَانِ، کہ انس میں تمہیں میزان عمل پر ملوں گا۔ محترم سامعین ذرا توجہ فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت انس سے یہ نہیں کہا کہ انس قیامت کا دن ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ پاک مجھے کہاں رکھے گا، اللہ پاک مجھے کس کونے میں رکھے گا، کیا میں عرش کے سائے میں رہوں گا یا لوگوں کے درمیان رہوں گا، یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا۔ ارے نہیں، بلکہ میرے آقا نے برجستہ یہ فرما دیا فَطْلُبُنِي عَلَى الْمِيزَانِ، کہ انس میں تمہیں میزان عمل پر ملوں گا۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میزان عمل پر کیا کر رہے ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ میزان عمل پر میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اگر میرے گنہگار امتی کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے تو میں اپنی درود والی پرچی ڈال کر نیکی والے پلڑے کو وزنی بنا دوں گا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی بخشش کراؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص، کہ اے لوگوں گناہ تم کرتے ہو، فکر شفاعت میرے محبوب کو لگی ہوئی ہے۔ آگے حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ أَلْقَاكَ عَلَى الْمِيزَانِ، کیا رسول اللہ اگر آپ میزان عمل پر نہیں ملے تو آقا فرماتے ہیں فَطْلُبُنِي عِنْدَ الْحَوْضِ، تو مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا۔ محترم سامعین حوض کوثر کیا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے حوضی مسیرت و شہرین، کہ میرے حوض کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کے سفر کے برابر کی ہے۔ ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک
وَقِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرِبُ مِنْهَا مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَا يَزْمَعُ أَبَدًا. آقا فرماتے ہیں مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ. پہلے فرمایا میرے حوض کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کے سفر کے برابر کی ہے. مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ تیز ہے اور اس کا جام آسمانوں کے تاروں کے برابر ہے. جو اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا. یہ حوض کوثر ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ حوض کوثر پر کیا کر رہے ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا. میری گنہگار امت جب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے گی تو وہ بہت پیاسی ہوگی, شدید پیاس کی شدت ہوگی. میں انہیں بلا کر لاؤں گا, حوض کوثر پر بٹھاؤں گا, اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا, اللہ پاک کی بارگاہ سے ان کے لیے جنت کا پروانہ دلواؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. عزیزن علیہ ما عنتم حریص کہ جنت میں تمہیں جانا ہے, لے جانے کی فکر میرے محبوب کو لگی ہوئی ہے. پھر حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فَإِن لَمْ أَلْقَاكَ عِنْدَ الْحَوْضِ کہ اگر آپ حوض کوثر پہ نہ ملے تو آقا فرماتے ہیں فَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ کہ انس تم مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا, میں تمہیں پل صراط پر مل جاؤں گا. محترم سامعین, اب پل صراط کیا ہے؟ پل صراط ایک پل ہے جس کے آخری کنارے پر جنت ہوگی اور نیچے جہنم ہوگی, اور پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. محترم سامعین, جس طرح انسانوں کی آسانی کے لیے حکومت پل بناتی ہے اسی طرح یہ بھی پل ہے, مگر یہ پل صراط جنت اور جہنم کا فرق پیدا کرنے والا ہے, جنت اور جہنم کا ڈیفرنس کریٹ کرنے والا ہے. یہ ایسا بھیانک اور ایسا ڈراؤنا پل ہوگا. پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا, تمام نبیوں کو گزرنا ہوگا. تمام نبی گزریں گے, رسول گزریں گے, نیک بھی گزریں گے, بد بھی گزریں گے, مسلم بھی گزریں گے, غیر مسلم بھی گزریں گے, گنہگار بھی گزریں گے, نیکوکار بھی گزریں گے, نمازی بھی گزریں گے, بے نمازی بھی گزریں گے, کافر بھی گزریں گے, اہل ایمان بھی گزریں گے. الغرض ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. مشائخ و خلیوال خاندان سے نسبت کرنے والے بھی گزریں گے, پیر مومن شاہ بابا کے مریدین بھی گزریں گے, اور مدینے والے سرکار کے تمام امتی بھی گزریں گے. محترم سامعین, اب پل صراط کتنا لمبا, کتنا چوڑا اور لینتھ, بریتھ اور ہائٹ, اور اس کی ہائٹ کتنی ہوگی وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ پل صراط کی لمبائی 70,000 سال کے سفر کے برابر کی ہے. 70,000 سال کے سفر کے برابر. اس کی چوڑائی بھی 70,000 سال کے سفر کے برابر, اور اس کی لمبائی, اس کی ہائٹ بھی 70,000 سال کے سفر کے برابر کی ہے. ایسا بھیانک پل ہوگا, ایسا خطرناک راستہ ہوگا, جو اسے پار کر جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا, جو خدا نہ خواستہ پھسل گیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. ہر کوئی اس پل سے گزرے گا, کوئی آر ہوگا, کوئی پار ہوگا, کوئی جہنم کا یار ہوگا, ہر ایک کو گزرنا ہوگا. لیکن جب باری آئے گی مدینے والے سرکار کے امتوں کی, لیکن جب باری آئے گی
آل رسول کے دیوانوں کی، لیکن جب باری آئے گی مدینے والے سرکار کے غلاموں کی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، لہٰذا اے اللہ میری امت کو پل صراط سے ثابت قدم رکھ کر جنت میں پہنچا دے۔ محترم سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بارگاہ خداوندی میں عرض کرنا ہوگا، اللہ پاک کی رحمت کا جوش میں آنا ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل پل صراط پر اپنے نوری پر بچھا دے اور میرے محبوب کے امتیوں کو پل صراط سے پلک جھپکتے جنت میں پہنچا دے۔ محترم سامعین، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میزان عمل پر بھی ہوں گے، جہاں گنہگار امت کے عمل تولے جا رہے ہوں گے، آقا درود والی پرچی ڈال کر گنہگار امت کی شفاعت کرائیں گے۔ پھر مدینے والے سرکار حوض کوثر پر ہوں گے، گنہگار امتیوں کو جام کوثر پلا کر ان کی شفاعت کرائیں گے، پل صراط پر موجود ہوں گے، پل صراط پر گنہگار امتوں کو پلک جھپکتے جنت میں پہنچائیں گے، اور گنہگار امتی بھی یہ عرض کریں گے حضرت نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف خدا کا نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو مصطفیٰ کا سہارا مل گیا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار وزارت حسین بابا کا دامن، سرکار سید علی نواز بابا کا دامن، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، یہ تھا میری تقریر کا، میری گفتگو کا آخری شعر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومنوں کو کل میدان قیامت میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ پیر مومن شاہ بابا کے دامن میں اور مدینے والے سرکار کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اور پاک پروردگار دوران گفتگو، دوران بیان، دوران تقریر بولنے میں مجھ سے کوئی خطا یا غلطی ہو گئی ہو تو وہ طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الأمی وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنتک مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا الہی ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے واسطے، کھول دے خزانے مجگدہ کے واسطے، مانگتا ہوں جو مانگا ہے رسول پاک نے، در رخیو جس سے پناہ مانگی ہے شہ الاولاد نے۔ نفس شہتا رہزن اور کٹھین راستہ، ناتواں کی کر حفاظت تجھ کو تیرا واسطہ۔ عشق اس قدر دیجیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی ہر سنتوں پر مٹوں پھروں بدراہ سے۔ مجھ جیسا منگتا اس در سے خالی جاتا ہے، خدا تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں اپنے جلوے کراتا۔ اے اللہ بے شک میں خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بے شک تیری رحمت ہر چیز کو مالا مال کر رہی ہے، مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ اے اللہ میرا اعمال اس کے قابل نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں، لیکن تو اس کے قابل ہے کہ ہم لوگوں کو بخش دے۔ اے اللہ میں آل رسول ہوں، ایک آل رسول کا گنہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، ہمارے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ میں گنہگار ضرور ہوں لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ہوں، امتی ہوں، انہی رسول کا واسطہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما، دین و دنیا کی خوشیاں دے دے، دین و دنیا کی بھلائی دے دے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اے اللہ مجھ ناچیز پر رحم فرما، بس تو اپنی محبت دے دے، اپنی رحمت دے دے، اپنے دیدار کرا دے، اپنی معرفت دے دے، اپنی روحانیت دے دے، ہمارے سینوں کو روشن و منور کر دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے نور سے منور کر دے، اپنی رحمت کی بارش سے ہم لوگوں کو مالا مال کر دے۔ اے اللہ مومنوں کو بے پناہ روزی دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، صحت و تندرستی دے دے، تمام مومنوں کے گھروں میں روزی روزگار سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ محتاجی سے بچا، تنگ دستی سے بچا، مفلسی سے بچا، بیماری سے بچا، شیطان کی مکر و فریب سے بچا، شاعر کی جادو ٹونا سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، لوگوں کی نظر بد سے بچا۔ اے اللہ تو اپنا محتاج بنا، لوگوں کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ تمام مومنوں کو نمازی بنا دے، روزدار بنا دے، حاجی بنا دے، غازی بنا دے، سخی بنا دے، اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، پیر مومن شبابہ کے سیرت و اخلاق دے دے، جو بے اولاد ان کو اولاد دے دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، پیشانی میں سجدے کی توت دے دے، آنکھوں میں گنبد خضرا کا نظارہ دے دے، دلوں میں اللہ کے ولی اور اپنے پیر کی محبت دے دے، ہاتھوں میں صدق و خیرات کی روانی دے دے، پیروں میں مکہ اور مدینہ جانے کی طاقت دے دے۔ اے اللہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت دے دے، حضرت عمر فاروق کی عدالت دے دے، حضرت عثمان ذی النورین کی مال و سخاوت دے دے، مولا علی کی شجاعت دے دے، حسنین و کریمین کی شہادت دے دے، پیر شمش تبریز کی فقیری دے دے، غوث العظم کی دستگیری دے دے، خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی دے دے، سیدنا کبیر الدین کفر شکن کی روحانیت دے دے، پیر مشایخ بابا کا علم و عمل دے دے، حضرت بالا پیر بابا کی کرامت دے دے، حضرت میر عالم شاہ بابا کی شہنشاہت دے دے، پیر نجومیہ بابا کی شرافت دے دے، میومیہ بابا کی ولایت دے دے، درویش علی و شمش الدین بابا کی سخاوت دے دے، حضرت قاسم علی بابا کی جلالیت دے دے، پیر مومن شاہ بابا کی سیرت و اخلاق دے دے۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کا رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما، ان کی عمر کو دراز فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے درجات میں بے پناہ بلندی عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس آل و اصحاب کے صدقے وسیلے سے ہمارے پیر و مرشد کو عمر خضری عطا فرما۔ اے اللہ مومن شبابہ کی تمام اولاد اور تمام اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما، زبان میں تاثیر عطا فرما، علم میں بلندی عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی مقدس آل و اصحاب کے صدقے وسیلے سے مومن شبابہ کی تمام اولاد اور تمام اہل خاندان کو عمر خضری عطا فرما۔ اے اللہ صدقہ دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر غریبوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اے اللہ صدقہ دے ان مقدس گردن کا جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر خنجر اور تلوار سے کٹ گئی۔ اے اللہ صدقہ دے اپنے محبوب ولی مومن شبابہ کا کہ جنہوں نے اپنے دروازے سے سائل کو کبھی واپس نہیں کیا۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین بی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اقرأ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة والسلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیب یا رسول اللہ ہو کرم محبوب داو سیدی سرکار مومن شاہ بابا پر قبر میں رحمت کہہ رہا ہے تیرا قول نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ یا میرے سرکار مومن شاہ بابا ہو کرم محبوب داو سیدی سرکار وزارت بابا پر سیدی سرکار سید علی نواز بابا پر عمر میں برکتی عطا کر دو جہاں میں شہرت عطا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام
السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محسن مالویہ محترم سامعین، میں نے پانی پیا اور کھڑے ہو کر پیا تو پانی میں بھی فرق ہوتا ہے، اور پانی دنیا کے ہر کونے میں ہے، ہر ملک میں ہے، ہر علاقے میں ہے، ہر بستی میں ہے. سمندر بھرے پڑے ہیں، دریا چل رہے ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں، مگر وہ پانی جسے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی، وہ پانی آب زمزم کہلاتا ہے. ہاتھ اونچا کر کے بولو سرکار سید علی نواز بابا کا داماد، سرکار مومن شاہ بابا کا داماد، سرکار سید وزارت حسین بابا کا داماد، پیر ہمارے نور والے، پیر ہمارے، پیر ہمارے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. اگر آپ کے پیر و مرشید آپ کے گھر یا آپ کے علاقے میں تشریف لائے اور اگر پانی کا انکار کرے تو برا مت لگانا، دکھ مت کرنا، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے پیر و مرشید پیر سید وزارت حسین بابا 12 سال سے تسلسل آب زمزم نوش فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار وزارت حسین بابا، اللہ سرکار کے عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آب زمزم کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی انسان کھڑے ہو کر 2 گھونٹ پی لے، حدیث طیبہ میں ہے، تو اللہ پاک اسے دنیا کی ہر بیماری سے، ہر مرض سے شفا عطا فرماتا ہے. حق ہے سبحان اللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آب زمزم سے ہم تمام کو فیضیاب فرمائے، آمین، اور آب زمزم پینے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانقاہ مومن صاحب